جب بجٹ تقریر کے اندر سننے کو کچھ نہ ہو تو پھر باجا ہی بجائے. ایوب وزیری صاحب جیسے اچھے آدمی، راج اعظم صاحب جیسا بڑا نام، وہ تھوڑی سی گہرائی دکھاتے، لیکن اب ان کی کیا مصلحتیں کچھ تو رہی ہوں گی یقیناً، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اس ایک سال کے درمیان انہوں نے صرف 2 اجلاسز جو ہیں وہ بلائے ہیں، ریگولر سیشنز، ایک بجٹ سیشن بلائے. ہم ہر فورم پہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی زمینیں گلگت بلتستان کی لوگوں کی ہیں. جو بھی پارٹی اس وقت حکومت میں ہیں وہ بل لے کے آتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کی ملکیت دینے کے حوالے سے، ہم اس کے ساتھ کے لوگوں کو وہ اٹھا کے لے گئی. تو اس کا مطلب حکومت بھی تو مضبوط ہے نا. حکومت پہلے دن سے ہم نے آپ کو کہا کہ مجبوری کی بیساکھی پہ بیمار حکومت کھڑی. اپوزیشن کے حلقے کے لوگوں کا استحصال نہ کریں، ہمارے پاس فورمز موجود ہیں، پھر جو ہے وہ اس کے اوپر عدالت بھی جایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر عوام میں بھی جایا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. ناظرین، گلگت بلتستان حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور بجٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج ہم نے خصوصی طور پر اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے سابق وزیر خزانہ ممبر گلگت بلتستان اسمبلی جاوید منوا صاحب کو. سلام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سر، بجٹ جیسے ہی پیش ہوا، ہم نے آپ کو فرنٹ فٹ پہ دیکھا، آپ نے کافی اس بجٹ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، بلکہ ہم نے اسمبلی کے اندر بھی دیکھا کہ آپ نے اسمبلی میں جو بجٹ تقریر ہو رہی تھی اس کو بھی اپوزیشن کے جتنے اراکین ہیں آپ سمیت سب نے اس بجٹ کو مسترد کر دیا. کیا سمجھتے ہیں اب بجٹ کو آپ نے مسترد کر دیا، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس یا نان ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ میں جو جس طرح کا تناسب اس حوالے سے تھا، یا کیا تھا اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ شکریہ طاہر صاحب. دیکھیں، اس کے اوپر تو تقریباً کوئی 2 ہفتے پری بجٹ اور پوسٹ بجٹ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی قانونی طریقے سے اور میڈیا کے لینس کے اوپر بھی ہم نے کوشش کی کہ اس چیز کے اوپر سیوک ایجوکیشن ہونی چاہیے بنیادی طور پہ. بجٹ چونکہ ہر سال جون کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بجٹ پیش بھی ہوتا ہے اور اپروو بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کے سال کے فائنینشیل پروپوزلز جو ہیں ان کو ایک قانونی حیثیت دی جاتی ہے بذریعہ فائنانس بل. تو بنیادی طور پہ حکومت، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جائزیت نہیں رکھتی ہے. اس حکومت کو ابھی تک حکومت کرنے کا احساس نہیں ہے اور ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ بجٹ کے اندر جو استحصال دیکھا گیا اپوزیشن کے حلقوں کے ساتھ، جو استحصال دیکھا گیا، کہنے کو تو انہوں نے غریب آدمی کا بجٹ دیا، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بنیادی طور پہ اشرافیہ کی تقسیم کا بجٹ نظر آیا. صحیح. ہاں، وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہو یا نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ. نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر پچھلی دفعہ کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ دیے جانے کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ڈیزاسٹر ہوا ہے گلگت بلتستان کے اندر پچھلے سال، اور ان کے جتنے پینڈنگ بلات ہیں، جو لائبلٹیز ہیں، ان کی پیمنٹس نہیں کر سکیں. یہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمیں پہلے بتایا گیا، اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ پاور سیکٹر کے اندر ہم نے تمام ریلیزز دی ہیں اور بائی اینڈ آف فائنینشیل ایئر یعنی 30 جون انہوں نے کمٹ کیا، بلکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ میں ڈپارٹمنٹ نے آ کے ہمیں بتایا کہ بائی 30 جون یہ جو ہیں یہ 9 سے 10 میگا واٹ سسٹم میں شامل کر رہے ہیں، اور بائی دی اینڈ آف جو کیلنڈر ایئر ہے یعنی 31 دسمبر کو، تب تک یہ ٹوٹل 12 سے 19 تک کے پروجیکٹ جو ہیں یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گلگت شہر کے اندر بھی پہلی دفعہ ہم نے جولائی کے اندر لوڈ شیڈنگ دیکھی. ہم نے پہلی دفعہ ہر طبقہ فکر کو، طلباء کو، ملازمین کو، اور ہر طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ ان کا معاشی استحصال جاری رہا. تو لامحالہ جو اپوزیشن کے ممبران ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر، اور اس حکومت کے خلاف جو جائزیت بھی نہیں رکھتی، جن کے پاس وہ جو موریلٹی ہے، مورل مینڈیٹ بھی نہیں ہے، تو اس کے خلاف پھر احتجاج تو بنتا ہے. تو احتجاج جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر ہم نے. لیکن وہ باجا سمجھ میں نہیں آیا تھا سر، وہ باجے بھی تھا، وہ باجے والا. دیکھیں، جب بجٹ تقریر کے اندر سننے کو کچھ نہ ہو تو پھر باجا ہی بجائے. تو وہ تو زیادہ نواز ناجر صاحب بھی بجائے جا رہے تھے. تو منوا صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ آپ نے احتجاج کیا. 14 محرم کی ڈیڈ لائن تھی اپوزیشن لیڈر کی، 14 محرم گزر چکا ہے، تو ابھی تک کوئی ادھر ادھر سے کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. دیکھیں، آواز ہر طرح سے میڈیا کے اوپر، فلور کے اوپر. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو عوام ہے، عوام اپنے منتخب نمائندوں کو ایوان میں بھیجتی ہے.
صحیح. اب یہ حکومت پہلے دن سے کترا رہی ہے کہ یہ اسمبلی کا سیشن نہیں بلاتے. سیشن صرف اس لیے نہیں بلاتے ہیں کہ وہاں پہ حقائق سے پردہ اٹھتا ہے, وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ عوام کی بات ہوتی ہے, وہاں گورننس کی بات ہوتی ہے, وہاں قانون سازی کی بات ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ صرف اس چیز کے لیے اپنا اجلاس بلانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ان کا اپنا تھوڑا انہیں فائدہ نظر آئے. پچھلے سال 13 جولائی کے بعد 13 جولائی کو یہ حکومت چیف منسٹر صاحب موجودہ نے اوتھ لیا ہے, 18 جولائی کو کابینہ نے اوتھ لیا ہے. وہاں سے لے کے اب ہم جولائی کا مہینہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, اگلا پورا ایک سال. اس ایک سال کے درمیان انہوں نے صرف 2 اجلاسز جو ہیں وہ بلائے ہیں, ریگولر سیشنز, ایک بجٹ سیشن بلائے. صحیح. باقی جو بھی اجلاس ہوتا تھا وہ ہم ریکوزیشن پہ, چونکہ ہمارے پاس وہ فورم ہے, وہ فلور ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے, عوام کو بتانا ہے, عوام کے مسائل بیان کرنے ہیں. صحیح. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس اوورآل سیناریو کے اوپر ایام ازاں ہیں, ابھی ہم نے محرم عاشور جو ہے وہ ہوا ہے اور ہمارے ممبران اپنے حلقوں میں ہیں, اب میں خود حلقے میں تھا, آج میں آیا ہوں, تو باقی دوست بھی آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر مشاورت کے بعد آپ کو اچھی چیزیں سننی. اچھا, تو جہاں جو آپ نے بتایا کہ عنقریب جو ہے وہ اس پہ آپ جو ہے وہ احتجاج کی طرف جائیں گے, مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ کے پاس اب مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے کہ آپ خود بھی تو ریکوزیشن کے ذریعے بلا سکتے ہیں؟ دیکھیے 1/3 ممبرشپ جو ہے وہ ریکوزیشن کرتی ہے, اسمبلی کا سیشن ریکوزیشن کرنے کے لیے 1/3 یعنی 33 کے ایوان کے اندر 11. جی. اور ہمارے پاس اپوزیشن کے اندر 10 اراکین موجود ہیں, اور اس طرح کے ایشوز کے اوپر ہم اپنے حکومتی ممبران کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, اگر انہوں نے مناسب جانا تو ہم بھی اجلاس تو نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو توڑا گیا, آپ کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا گیا اپنی سائٹ, حکومت جو اس وقت موجودہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی حکومت ہی چلا رہی ہے مختلف حیلے بہانوں سے؟ دیکھیں میرے سمجھنے سے یا اس سے نہیں, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کہیں اور سے چل رہی ہے. میرا سمجھنا تو میں تو بول رہا ہوں, بوانگ دہل بول رہا ہوں. حکومت تو دیکھیں میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہے یہ, لیکن ہمیں کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے منوا صاحب کی حکومت بڑی چالاک ہے, اور انہوں نے کس طریقے سے آپ کی اپوزیشن کو جو ہے وہ ڈینٹ کیا, آپ کے لوگوں کو وہ اٹھا کے لے گئی, تو اس کا مطلب حکومت بھی تو مضبوط ہے نا. حکومت پہلے دن سے ہم نے آپ کو کہا کہ مجبوری کی بیساکھی پہ بیمار حکومت کھڑی تھی, تو وہ نظام بیمار ہے. اوورال اس نظام کی بیماری کے بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. گلگت بلتستان کے اندر بھی بدقسمتی سے پولیٹیکلی ہم پولرائزڈ ہیں, اور یہ صرف کسی ایک جماعت یا ایک ممبر کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اوورال اس نظام کے لیے ایک ناسور ہے یہ جس طرح سے چیزیں مینج ہو رہی ہیں. تو اب یہ حکومت خود بھی اس وقت پس پردہ بیٹھ کے حکومتی اراکین خود بھی اس سے نالاں ہیں اور پریشان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خوشی میں اگر وہ شادیانے بجاتے ہوئے آپ کے ساتھ اگر وہ چیزیں فیس کر سکتے ہیں, مسائل گورننس کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایک منتخب وزیر آ کے بیٹھتا ہے کسی ایشو کے اوپر. ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری بڑی چیزیں ہوئیں. آپ مجھے بتائیں, آپ میڈیا سے ہیں, آپ کے پاس کیمرہ ہے, آپ ہم سے زیادہ جو ہے باخبر ہیں, کوئی منتخب وزیر آ کے کسی ایشو کے اوپر بات کرنے کو اگر تیار ہے تو آپ مجھے کافی عرصے سے تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک چیز مجھے آپ سے اور جاننی ہے, کیونکہ آپ اس فورم کا حصہ ہیں جہاں پہ آپ کو عوام نے چن کے بھیجا ہے کہ آپ ہماری تقدیر کا فیصلہ کریں, ہمارے لیے کچھ کریں. وہاں پہ آپ کے ساتھیوں میں سے جو لوگ حکومت میں شامل ہوئے, حکومت کی دانشمندی, حکومت کی جو ہے وہ دور رس جو ایک ان کی حکمت عملی تھی کہ ایوب وزیری صاحب جیسے ایک اپوزیشن کے بہت بڑے نام تھے, ان کو حکومت میں شامل کیا گیا. آنے والے الیکشنز میں جن لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے آج, آپ کہاں دیکھتے ہیں ان کو؟ دیکھیں جی, الیکشن بنیادی طور پہ الیکشن کا جو ماحول ہے وہ ایک 6-8 مہینے پہلے بنتا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اپوزیشن کے ممبران کی سوئچنگ, یقیناً پارٹی پالیسیز ہیں, انہوں نے ہماری بھی کوشش تھی کہ ان معاملات کے اوپر وہ ایوب وزیری صاحب جیسے اچھے آدمی, راج اعظم صاحب جیسا بڑا نام, وہ تھوڑی سی گہرائی دکھاتے. لیکن اب ان کی کیا مصلحتیں کچھ تو رہی ہوں گی یقیناً, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. باقی اگر آپ یہ بات کریں تو وہاں سے پھر سہیل صاحب کو نظر آیا چیزیں, انہوں نے بہت سرکل کے اندر رہ کے جب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے برملا جن چیزوں کا اظہار کیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس نظام کے اندر آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں رائے شماری سے ہونی چاہیے. چیزیں جب دباؤ میں ہوں گی تو
دیکھتے ہیں ہمارے. تو آپ بھی تو کوئی راستہ منتخب کر سکتے تھے کیا؟ مطلب دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے شروع میں جو بات کی کہ حکومت اگر جائزیت رکھتی، حکومت جو ہے وہ مورل مینڈیٹ کے ساتھ ہوتی، حکومت جو ہے وہ جمہوری اقدار کے ساتھ ہوتی، حکومت کو بنانے میں سوچ پہ پہرے نہ ڈالے ہوتے، حکومت کو بنانے میں اس ایوان کے گرد محاصرہ نہ کیا ہوا ہوتا، حکومت کو بنانے کے لیے لوگوں کا مینڈیٹ نہیں چھینا ہوتا، تو شاید میں بھی ہوتا. لیکن جب جائزیت نہیں رکھتی ہے اس پورے معاملے کے اندر، ہمیں اپنے ضمیر سے بادی النظر میں اپنے ضمیر سے یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ حکومت واقعی میں یہ حکومت ہے؟ اگر ہوتی تو میں بھی ہوتا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو جو ہے وہ ٹریجری کے اوپر ہو. آپ اپنے پبلک کی ریپرزنٹیشن اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی اتنی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن جو استحصال، یہ جو لوٹ کا بازار لگایا گیا، یہ جو قانون سازی کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ان پچھلے 4-5 ماہ کے اندر جتنے بڑے ایونٹس ہوئے، شروع ہم اس پہ کرتے ہیں کہ یہ جو گندم سبسڈی کا ایشو تھا، اس کے اوپر پہلے دن ہم نے کہا کہ حکومت اس کے اوپر غور کرے، حکومت چیزوں کو ریوزٹ کرے. لیکن حکومت کو کوئی بھی چیز بغیر احتجاج کے، بغیر پبلک کو تنگ کیے کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، یا انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ دوسرا ہمارا ایک بڑا ایشو گرین ٹوریزم کے اوپر. گرین ٹوریزم کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ کون سا حکومتی وزیر آ کے کہتا ہے کہ ہم اسے اون کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا کافی نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا اچھا انیشیٹو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ریونیو کمایا جا سکتا ہو. لیکن حکومت چیزوں کی اونرشپ لینے کی، حکومت چیزوں کو سمجھنے کی سکت اور وہ رائے نہیں رکھتی. اس کے بعد آپ آ جائیں جی ابھی ہڈور کا واقعہ ہوا. ہڈور کے واقعے کے اوپر عوام کو کم از کم چیزوں کے اوپر آپ پوسٹ انٹرونشن، اگر آپ پری انٹرونشن ٹھیک ہے اس کے اندر معاملات ہوں گے، تو پوسٹ انٹرونشن آپ کم از کم عوام کو بذریعہ میڈیا، بذریعہ کسی گیدرنگ بتایا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہیں کسی حکومتی منتخب وزیر کو کہ اس نے آ کے نہ فلور پہ بات کی، نہ آ کے میڈیا میں کہیں بات کی؟ تو یہ منہ چھپاتے کیوں پھر رہے ہیں؟ ترجمانوں کی آتی رہی ہے بہرحال کسی وزیر کی بات. میں نے گزارش کی نا کہ کانٹیجنٹ کے ملازمین سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، عوام نے منتخب کر کے ایوان میں بندوں کو بھیجا. منوا صاحب پھر یہ سمجھوں میں کہ منوا صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ان کی وابستگی رہے گی. میں نے آپ سے گزارش یہ کی کہ میں الیکشن انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں جیتا ہوں. میرے حلقے کی عوام جو ہے، جس طرف میرا ایک حلقہ احباب ہے وہ جائے گا. آپ نے پہلے بھی کہا تھا. اچھا ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو بجٹ پیش ہوا اس میں جو اپوزیشن اراکین کے جو اے ڈی پیز کے اندر ان کو ڈیو شیئر ملا ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح کا ناروا سلوک، استحصالی رویہ فائنانس کی تاریخ میں، یعنی بجٹ میکنگ کی تاریخ میں گلگت بلتستان میں جس طرح سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا. صحیح. اگرچہ آپ نے بھی سنا، ہم بھی سنتے تھے کہ ہماری حکومت میں ہم نے اس دن بجٹ بحث کے دوران وہ تمام سکیمیں اپوزیشن ممبران کی گنوا کے اے ڈی پی نمبر سمیت پڑھ کے سنائی کہ جو ہماری، جب ہم حکومت میں تھے اور صاحبان ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست اور ہمارے نون لیگ کے دوست اس وقت اپوزیشن کی بینچز کے اوپر تھے. لیکن یہ جو ایلوکیشن آف ریسورسز کا فارمولہ ہے، جو نظام ہے، جو پلاننگ مینول ہے، جو پی ایف ایم ایکٹ ہے، جو پروونشل فائنانس مینجمنٹ ایکٹ ہے، ان تمام چیزوں کو جس طرح سے تہس نہس کر کے ایک حلقے کو، کچھ حلقوں کو منظور نظر لوگوں کو نوازا گیا ہے. ہم نے اس کے اوپر پچھلے دنوں بھی ایک میٹنگ ہم نے کی ہے. ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ابھی بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائنلائز کریں، یہ اپوزیشن کے حلقے کے لوگوں کا استحصال نہ کریں. ہمارے پاس فورمز موجود ہیں، پھر جو ہے وہ اس کے اوپر عدالت بھی جایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر عوام میں بھی جایا جا سکتا ہے. تو ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے جمود کا شکار ہو، نظام کا پہیہ نہ چلے. ڈیولپمنٹ آلریڈی گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ میں شرنک. لیکن ہم نے تو سنا آپ کے حلقے میں اچھا خاصا کام ہو رہا ہے، نگیر ایکسپریس وے وہاں. دیکھیں میں نے یہی گزارش کی نا کہ ہم نے کوشش کی کہ اس میں میرا حلقہ، کسی کا بھی حلقہ جو ہے وہ کسی ممبر کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا ہے. یقیناً وہاں کے عوام کا حق ہے کہ جہاں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. میرا حلقہ ضروری نہیں ہے کہ میں صرف نگر کے بارے میں بات کروں، میں اوور آل داریل کا انڈیویجول بھی میری ذمہ داری ہے بحیثیت ممبر.
استور کا انڈیویجول بھی وہاں پہ بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داریاں ہیں. صحیح. جس جگہ کے اوپر نیڈ بیس کے اوپر جو کام ہونا چاہیے وہ ہر حلقے میں ہونا چاہیے. صحیح. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو گلگت شہر میں، آپ بھی یہاں اسمبلی کی طرف سے جب شہر کی طرف آئے تو روڈ پر آپ کو بھی کھڈے نظر آتے ہوں گے، اور گلیوں میں بھی بہت بڑا پروجیکٹ گلگت میں شروع ہوا، اربوں کا پروجیکٹ ہے سیوریج کا. تو جو عام پبلک ہے یا ہم جو رپورٹ کرتے ہیں، ہمیں جو معلومات ملی اس کے مطابق تو یہ منصوبہ جو ہے وہ 1 سال بھی نہیں چل سکتا. تو اپوزیشن یا آپ بحیثیت ممبر اسمبلی اس پروجیکٹ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ صرف گلگت سیوریج کی بات نہیں ہے. میں گزارش کروں کہ جب ہمارا پہلا سال تھا حکومت کا تو پہلے سال ہم نے نومبر میں اوتھ لیا تھا ایز ممبر، دسمبر میں ہم کیبنٹ کے ممبر بنے تھے، اور اپریل مئی کے اندر ہم نے، میں چونکہ بائی ڈیفالٹ بائی ورچو آف مائی پوسٹ میں سی ایم کے فورم کا ممبر تھا. صحیح. چیف منسٹر صاحب، منسٹر فائنانس اور منسٹر پلاننگ جو ہیں چیف منسٹر کے ڈیولپمنٹ فورم کے ممبران ہیں. ہم نے کوشش کی اور ہم کوئی 11 پروجیکٹس ریکمینڈ کر کے لے گئے. صحیح. اور سی ڈی ڈبلیو پی اور ایکنک کے فورمز پہ وہ 11 پروجیکٹس، نئے پروجیکٹس ہم نے پی ایس ڈی پی میں پہلی دفعہ ریفلیکٹ کروائے، اور ان میں سے کچھ پروکیورمنٹ سٹیج پہ ہیں، کچھ کے. اب یہ سیوریج کا پروجیکٹ 2020 کا تھا، اس کی ریویژن ریکوائرڈ. صحیح. وہ ریویژن بھی کروائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کا کوئی بھی پروجیکٹ گلگت بلتستان کے کسی بھی خطے کے اندر ہو، کسی بھی ضلع کے اندر ہو، وہ کلیکٹیولی ہم سب کا پروجیکٹ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کے اوپر بہتر مانیٹرنگ میکینزم حکومت کو اس کی اب حکومت دوسرے معاملات میں لگی. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ نے پروجیکٹ دیا ہے سیوریج کا سر، یہ کوئی 2030 تک چلے گا یہاں پہ جس طرح کا یہاں پہ؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اگر اس کا کانسیپٹ بنا ہے کچھ عرصہ پہلے اور وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگا ہے، اور اس ٹائم فریم کے اندر یقیناً گلگت شہر کی آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے، تو یہ جو حکومت ہے، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت اگر اپنے دوسرے معاملات سے ان کو فرصت ملے تو اس طرح کی گورننس کی چیزوں کی طرف دیکھیں، سروس ڈیلیوری کی چیزوں کی طرف دیکھیں. ان کی اس وقت پرائرٹیز کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ کون سی چیزیں کس طرح سے کنسیو کی جانی چاہیے، کس طرح سے ایگزیکیوٹ کی جانی چاہیے. ہمارا بھی گلہ یہی ہے، نہ صرف ہمارا، ہم تو عوام کی رائے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے ممبران، ہماری بھی رائے یہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ شگرتھنگ روڈ ہے، شگرتھنگ جو ہائی وے ہے، وہ 24 مئی 2021 کو سی ڈی ڈبلیو پی سے اپروو ہوا ہے. جی. داریل تانگیر ایکسپریس وے ہے، 24 مئی 2021 کو سی ڈی ڈبلیو پی کے فورم سے اپروو ہوا ہے. نگر ہائی وے تھا، سیم ڈے اے وی آر، اسی دن ایک دن میں اپروو ہوئے پروجیکٹس ہیں. ہم یہ گزارش کرتے ہیں یہ حکومت تھوڑے سے سنجیدگی دکھائے، حکومت ان چیزوں کے اوپر ان کو اون کرے، ان کے اوپر مانیٹرنگ کرے، ان کو بہتر بنائے. لیکن حکومت کے معاملات اس وقت کچھ اور ہیں، حکومت کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ابھی تک یہ محسوس نہیں کر رہی ہے کہ یہ حکومت ہے. صحیح ہے، حکومت محسوس نہیں کر رہی ہے. اچھا، ایک اور جاتے جاتے ایک سوال میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ اپوزیشن کی بھی ہم اکثر جب بات سنتے ہیں آپ لوگوں کی بھی کہ جو حق حاکمیت اور ملکیت کی آپ بھی بات کر رہے ہوتے ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بل حق حاکمیت اور ملکیت کا ایک عرصے سے اسمبلی کے فلور پر ہے، پاس کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی، ہم نے لینڈ ریفارمز بل جو ہے وہ تیار کیا تھا ہماری حکومت میں، اور آخری کیبنٹ تک جو ہے اس کا پہلا ڈرافٹ پہنچ چکا تھا، ہماری حکومت چلی گئی. میں نے پچھلے دنوں فلور پک کے اوپر بھی گزارش کی کہ ہمیں کوئی بھی جو عوامی نوعیت کا ایشو ہے اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہم نے پہلے دن بھی کہا تھا، جس وقت امجد صاحب اس کے اوپر قرارداد لے کے آئے تھے کہ نو توڑ رولز کی عملداری روکی جائے، تو ہم نے اس دن بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بل لے کے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. انہوں نے اس کے اوپر پورا ڈھنڈورا پیٹا. آج بھی ہم آپ کے فورم پہ بھی، ہم ہر فورم پہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی زمینیں گلگت بلتستان کی لوگوں کی ہیں. جو بھی پارٹی اس وقت حکومت میں ہیں وہ بل لے کے آتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کی ملکیت دینے کے حوالے سے، ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم نے اپنے طور پہ جو لینڈ ریفارمز بل تھا اس کا ڈرافٹ ہمارے پاس کمپلیٹ تھا، ہم اس کو لے کے آنے تھے، ہماری حکومت چلی گئی. ابھی بھی جو جماعتیں ہیں، بھلے وہ کسی بھی جماعت سے جس کا تعلق ہے گلگت بلتستان کے ممبران سارے اس کے اوپر اگر آن بورڈ ہوتے ہیں، جو بھی لے کے آتا ہے، تو ہماری بھی ان سے پچھلے دنوں بھی ہم نے ان سے فلور کے اوپر بھی ریکویسٹ کی تھی. تو اب تو آپ کو 1 سال ہو گیا آپ حکومت میں، آپ لے کے آئیں، ہم ساتھ دیں گے.
अच्छा मनवा साहब, सुस्त पोर्ट पे एहतजाज के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं कि उस तरफ भी कोई टैक्स वैक्स का इशू है, क्या है वहाँ देखें जी, गिलगित बल्तिस्तान चूंकि अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट के अंदर नहीं है, पिछले दिनों आपने देखा कि हमने असम्बली के अंदर भी हम इसके ऊपर करारदाद लेके आए थे। सुस्त का इशू यकीनन सबसे बड़ा इशू है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। बिल वास्ता या बिला वास्ता गिलगित बल्तिस्तान का हर शहरी जो है वो इस वक्त बिल वास्ता बिला वास्ता सुस्त पोर्ट से मुंसलिक है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी है, हमारा जितना छोटा हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, हमारे पास ना पब्लिक सेक्टर इतना वास्ट है, ना प्राइवेट सेक्टर है, ना इंडस्ट्री है, तो हमारे पास ले दे के दो चार छोटी चीज़ें हैं। पिछले दिनों खुशाइन बात यह है कि वहाँ पे जो फेडरल टैक्सेस लिए जा रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से, उसके ऊपर हमारे चीफ कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। 1999 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद FBR जो है वो ताजिर कुश पॉलिसीज़ पे थे। तो इस हवाले से हमने असम्बली से भी करारदाद पास की है, और यकीनन ये इशू सिर्फ ताजिरों का नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का इशू है। इसके ऊपर जब हमारा ताजिर रोड पे बैठेगा हम उनके साथ। और साथ आखिर में आखिरी सवाल ये होगा कि हुकूमत ने इस साल मुहर्रमुल हराम का जो अशूरा गुजर चुका है और अमन व अमान की एक बेहतरीन फ़िज़ा कायम हुई है, क्रेडिट देंगे हुकूमत? देखिए, मैं इसमें गुजारिश करूं कि वो तमाम अकाबरीन, गिलगित बल्तिस्तान के संजीदा लोग, गिलगित बल्तिस्तान के जय्यद उलमा, गिलगित बल्तिस्तान की वो तमाम स्टेक होल्डर, वो तंजीमात इसमें 27 की मुस्तहिक हैं। बिल्कुल इसी के साथ इंतज़ामिया ने जितना अच्छा एग्जीक्यूट किया और एक पुरअमन माहौल में, पुरफ़ज़ा माहौल के अंदर, पुरअमन फ़िज़ा के अंदर, मसलकी मजहबी हम आहंगी के अंदर ये मुहर्रम गुजरा। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के हम सारे लोग जो हैं वो अपने छोटे मोटे इख्तलाफात हैं उनसे दूर रह के गिलगित बल्तिस्तान में इस पुरअमन फ़िज़ा को कायम रखने में हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। प्री मुहर्रम जो है, फिर मैं गुजारिश करूं कि एक बिल आया असम्बली के अंदर और उजलत में उसको पास करने की कोशिश की। अच्छा। और वो बिल एज कमेटी के चेयरमैन मेरे पास आया। मैंने यही गुजारिश की थी कि जब तक हम इस तरह की कानून साजी के ऊपर, जो कि बड़ी बहुत ज़्यादा हसास इलाका है मसलकी लेंस से, मजहबी लेंस से, ये हमारी बदकिस्मती रही है, तो इन मामलात के ऊपर संजीदगी से देखा जाए। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये मुहर्रम आ रहा है और इस बिल का पास होना ज़रूरी है। वो बिल पास नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम सब की, हमारे अमायदीन की, अकाबरीन की और हमारे संजीदा लोगों की वजह से, और इंतज़ामिया ने भी उसको अच्छा एग्जीक्यूट किया। मुहर्रम खैर अच्छे तरीके से गुजरा, पुरअमन माहौल में गुजरा, और दुआ है हमारी कि आगे भी ये पुरअमन फ़िज़ा का। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो आपने नाजरीन साबिक वज़ीर ख़जाना जावेद मनवा साहब की गुफ्तगू सुनी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने